جب خدا نہیں چاہتا ہے کہ آپ کسی کا انتظار کریں تو ایسا ہوگا۔ پہلی نشانی، اگر یہ شخص کسی اور کے ساتھ تعلقات میں ہے تو یہ ایک نشانی ہے کہ خدا نہیں چاہتا کہ آپ ان کا انتظار کریں۔ ایک اصول جو آپ کو یہ جاننے میں بہت مدد کرے گا کہ خدا آپ کو کسی کا انتظار کرانا چاہتا ہے یا نہیں، وہ یہ ہے کہ آپ کو کبھی بھی اپنی زندگی کے فیصلوں کی بنیاد اس بات پر نہیں رکھنی چاہیے کہ کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ اس بات کا بہت کم امکان ہے کہ آپ لوٹری جیت سکتے ہیں، آپ کو ایک دریا میں سونا مل جائے۔ اس قسم کی چیزیں واقعی لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن جب یہ چیزیں ہو سکتی ہیں تو ان کے یقینی ہونے کا امکان بہت کم ہے، اور ان چیزوں پر بھروسہ کرنا کہ میں لوٹری جیت جاؤں گا یا ایسی ہی چیزیں، تو یہ بہت ہی غیر دانشمندانہ ہوگا۔ جب آپ کسی ایسے شخص کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں جو کسی اور کے ساتھ ہو تو اس خیال کو لاگو کرنا چاہیے کہ وہ اسے چھوڑ دے گا اور پھر آپ دونوں اکٹھے ہو سکتے ہیں، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اگر یہ شخص کسی اور کے ساتھ ہے تو نہ صرف یہ ایک واضح نشانی ہے کہ یہ شخص اس شخص کے ساتھ رہنا چاہتا ہے جس کے ساتھ وہ ہے، بلکہ یہ ایک واضح نشانی بھی ہے کہ اس نے یہ انتخاب کیا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے۔ تو یہ یقینی طور پر ایک واضح نشانی ہے کہ آپ کو ان کا مزید انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری نشانی، اگر اس شخص نے آپ سے ایک سے زیادہ مرتبہ اس کا انتظار کرنے کو کہا ہے تو یہ شاید اس بات کی علامت ہے کہ خدا نہیں چاہتا کہ آپ ان کا انتظار کریں۔ کبھی کبھی دو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک کی زندگی میں کچھ ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ ابھی اس رشتے میں شامل نہیں ہو سکتے۔ دونوں نے کھلے عام ایک دوسرے میں رومانوی دلچسپی کا اظہار کیا ہے، لیکن ایک شخص کسی وجہ سے عہد کرنے کو تیار نہیں ہے اور اس لیے وہ دوسرے شخص سے ان کا انتظار کرنے کو کہتے ہیں۔ ایسے معاملات کو رکے ہوئے معاملات کہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے حالات میں کسی کے ساتھ رومانوی دلچسپی کا اظہار نہ کرنا بہتر ہے۔ اگر آپ ابھی تک ان سے عہد کرانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اگر انتظار کی وہ پہلی مدت گزر جائے لیکن پھر یہ شخص آپ سے دوسری مرتبہ انتظار کرنے کو کہے تو آپ کو اس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب وہ شخص آپ کے سامنے کھل کر سامنے آیا ہے کہ وہ کہتا کچھ ہے، دکھاتا کچھ ہے، لہٰذا اگر کوئی آپ سے ایک سے زیادہ مرتبہ ان کا انتظار کرنے کو کہتا ہے تو مجھے یقین ہے کہ یہ ایک اچھی علامت ہے جو خدا آپ سے کہہ رہا ہے کہ ان کا انتظار نہ کریں۔ تیسری نشانی، اگر آپ اس شخص کے ساتھ ان کی موجودہ ناپختگی یا کردار کے مسائل کی وجہ سے تعلقات میں نہیں ہیں تو یہ عام طور پر ایک نشانی ہے کہ خدا نہیں چاہتا کہ آپ اس شخص کا انتظار کریں۔ اگر آپ اس شخص کے زیادہ پختہ ہونے کا آپ انتظار کر رہے ہیں، ایسا ہی ہے جیسے کسی تصوراتی شخص کے آنے اور آپ کو ڈھونڈنے کا انتظار کریں، کیونکہ اس وقت آپ جس شخص کی امید کر رہے ہیں وہ حقیقت میں موجود نہیں ہے۔ کوئی کیا کر سکتا ہے اس کی بنیاد پر اپنے فیصلے نہ کریں، وہ کیا کر رہے ہیں اس کی بنیاد پر اپنے انتخاب کی بنیاد رکھیں، کیونکہ یہ واحد ضمانت ہے جو آپ کے پاس ہے۔ بات یہ کہ ان چیزوں کا انتظار کرنا عقل مندی نہیں ہے جو فی الحال موجود نہیں ہے، لہٰذا اگر آپ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی شخص اس سے بالکل مختلف شخص میں تبدیل ہو جائے جو اس وقت ہے
تو یہ ایک اچھی علامت ہے کہ خدا نہیں چاہتا کہ آپ اس شخص کا انتظار کریں۔ چوتھی نشانی، اگر آپ اس شخص کا انتظار صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ احساس تھا کہ خدا یہی چاہتا ہے، تو اکثر یہ ایک نشانی ہے کہ خدا نہیں چاہتا کہ آپ اس شخص کا انتظار کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم تصویر بنا کر خود کو گمراہ کرتے ہیں کہ ہم نے خدا کو سنا، لیکن حقیقت میں ہم نے صرف اپنی آواز اور خواہشات کو سنا ہوتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کے پاس اس شخص کا انتظار کرنے کے لیے اپنی زندگی میں کوئی اور اچھا ثبوت نہیں ہے سوائے اس ایک حقیقت کے کہ آپ کو لگتا ہے کہ خدا نے آپ سے ماضی میں یہ کہا ہے، تو اکثر اوقات اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا نے ایسا نہیں کہا اور آپ کو اس شخص کا مزید انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ پانچویں نشانی، سمجھداری کی بنیاد پر انتظار کرنا دانش مندانہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک اچھی علامت ہے جو خدا آپ سے کہہ رہا ہے کہ اس شخص کا انتظار نہ کریں۔ تم میں سے کچھ کسی کا انتظار کرتے ہیں اور کچھ اس شخص کا انتظار نہیں کرتے، لہٰذا ہم سب کو جو کچھ کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے سمجھداری کی تلاش۔ تو یہاں میرے کچھ خیالات ہیں کہ زیادہ تر معاملات میں کسی کا انتظار نہ کرنا عام طور پر دانش مندانہ کیوں ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی ایسے شخص کا انتظار کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں جب خدا آپ کو آگے بڑھنے کے لیے کہہ رہا ہو، تو خدا آپ کو کوئی نئی نعمت نہیں دے سکتے جب آپ ابھی بھی اس چیز کی امید پر قائم ہیں جو اس کے پاس آپ کے لیے نہیں ہے۔ جب ہم مستقبل کی ان نعمتوں میں جانے سے انکار کرتے ہیں جو خدا نے ہمارے لیے رکھی ہیں، تو وہ ہمیں اس بات سے محروم رہنے دیتا ہے کہ اگر یہ ہماری پسند ہے۔ سبسکرائب، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے ہو تو ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔